ٹھیک ہے، تو پاکستان میں دہشت گردی کے 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں چند گھنٹوں میں۔ اسلام آباد کچہری میں خودکش حملہ جس کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہوئے ہیں اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے کے زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ہے۔ اور دوسری جانب گزشتہ رات دہشت گردوں نے وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کیا۔ وانا میں دہشت گردوں کے حملے میں 3 سپاہی شہید بھی ہوئے۔ اسی اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار حسن ایوب موجود ہیں۔ حسن، جس طریقے سے ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ انسائٹ سپورٹ لوز کرتی جا رہی ہے، ایسے میں وہ لو کاسٹ وار ٹیکٹکس اپناتے ہوئے خوارج کو انہوں نے آگے کر دیا ہوا ہے، اور جیسا کہ وہ الزام لگاتے ہیں پاکستان پر، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جو دہشت گردی کا شکار ہے وہ تو در حقیقت پاکستان ہے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ جو فالس فلیگ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہندوستان ہے، انڈیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ این اس موقع کے اوپر جب پہلے فیز کے اندر بہار کا جو الیکشن تھا اس میں ٹرن آؤٹ 65% تھا، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ جب 65% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے وہ الیکشن ہار رہی ہوتی ہے۔ تو اب فیز 2 کی پولنگ تھی، تو اس سے پہلے انہوں نے فالس فلیگ کرنا تھا، اور جو لال قلعہ کے پاس نیو دہلی کے اندر جو میٹرو اسٹیشن کے پاس دھماکہ ہوا، اس سے متعلق تو جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے بھی بتا دیا کہ یہ کیا معاملہ تھا، لیکن اس کے برعکس جو گودی میڈیا ہے اس نے پاکستان کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی۔ وہ جنرل بخشی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ تو کوئی نان سینس قسم کا آدمی ہے، جس قسم کی گھٹیا اور غلیظ اس قسم کے اس نے الزامات پاکستان کے اوپر شروع کر دیے لگانا۔ جبکہ این اسی وقت وانا کا جو کیڈٹ کالج ہے اس پر حملہ کر دیا جو فتن الخوارج ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہ جو مین گیٹ تھا وہاں پر ہوتا ہے خودکش حملہ، اور خودکش حملے کے ساتھ ہی 5 دہشت گرد کیڈٹ کالج کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ 2 جو کہ اسٹوڈنٹ بلاک کی طرف گئے تو ان کو ہماری سیکورٹی فورسز نے اسی وقت جہنم واصل کر دیا، لیکن جو 3 دہشت گرد تھے وہ ایڈمنسٹریٹو بلاک کی طرف جو ہے وہ جانے میں کامیاب ہوئے، اور پھر رات بھر وہاں پر کراس فائرنگ ہوتی رہی بٹوین سیکورٹی فورسز، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ ان کے ایک قسم کے مورچے کے اندر ہیں۔ لیکن اب کمنگ بیک ٹو جو ہمارا کچہری کے اندر واقعہ ہوا، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی خودکش حملہ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ اس نے اپنے پراکسیز کو ایکٹیویٹ کیا ہے، اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اپنے عوام کو بیوقوف بنانا اور پاکستان کے اوپر یعنی ایسے الزامات لگانا جو عمل وہ خود کر رہا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، جس نے ایک دنیا میں واحد ملک جو ہے وہ انڈیا ہے جو پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا، اس نے تو کینیڈین سوائل کے اوپر جا کر جو ہے وہ ایک سکھ لیڈر کا جو ہے وہاں قتل کیا، جس کے اوپر جو کینیڈین گورنمنٹ ہے اس نے بڑا شدید رد عمل دیا تھا۔ اور اب دیکھ لیں کہ پھر انہوں نے ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ امریکہ میں کی۔ اچھا، یہ بھی اٹیمپٹس کرنے کے بعد پاکستان کے اندر بھی انہوں نے اسی قسم کی جو اپنی اٹیمپٹس ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں، لیکن بظاہر اگر آپ دیکھ لیں کہ امت شاہ جب وہ میٹرو اسٹیشن کے پاس وہاں دھماکے کی جگہ پہنچا تو اس سے پہلے دلی کا جو پولیس چیف تھا وہ تو واضح طور پہ کہہ چکا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ دہشت گردی نہیں ہے، لیکن جب امت شاہ وہاں پہنچے تو پھر اس کے بعد مکمل جو ہے وہ خاموشی ہو چکی تھی۔ آپ اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک جو کنی صاحبین کے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہے، پرشناتھ نام ہے، پرشناتھ کنی، اس نے پہلگام 2 will happen in November-December 2025 یہ ٹویٹ کیا ہے 20 اگست 2025 کو۔ تو مطلب اس حد تک جو ہے یہ جو ہے انہوں نے ہر چیز پلان کی ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، ڈیفنس منسٹر صاحب نے بھی پہلے کہا تھا کہ 2026 مارچ تک جو ہے ہم آتنک کو ختم کر دیں گے۔ آتنک کہتے ہیں دہشت گردی کو، لیکن سب سے بڑا جو آتنکوادی ملک ہے وہ ہندوستان خود ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنی عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، بڑا واضح اور کلیئر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ بہار کے الیکشنز میں 65% ٹرن آؤٹ نے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بغلاڑ کا شکار کر دیا تھا بی جے پی کو، اور مودی کے لیے بھی اپنے سروائیول کا ایشو بنا ہوا ہے۔ دیکھیے، مودی کے دہلی کے ساتھ جو ہے وہ یو پی جو ہے اپر پردیش، اب اپر پردیش کا جو چیف منسٹر ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ ریپلیس کرے گا نریندر مودی کو۔ لیکن حسن ایوب صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ مودی اس طریقے کے ہتھ کنڈے اپنا کر اپنا جو سروائیول ہے اسے کامیاب بنا سکے گا؟ کیونکہ ہر طرف جگ ہسائی ہو رہی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے وہ خوارج کا استعمال کر رہا ہے، کینیڈا میں یا امریکہ میں سکھوں کو مارنے کے لیے وہ را کا استعمال کر رہا ہے،
تو اور جس طریقے سے بہار انتخابات ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ انسائیڈ جو سپورٹ ہے وہ لوز کر رہا ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ مودی فیل ہو رہا ہے؟ مستقل ایسے ہتھ کنڈے اپناتے ہوئے وہ انڈیا میں فیل ہو رہا ہے. دیکھیں اس کا پولیٹیکل کیپٹل ختم کر دیا ہے کہ مارکا حق کے دوران جس طریقے سے انہوں نے اپنی ہندوتا مائنڈ سیٹ کے ذریعے وہ سمجھا تھا کہ پاکستان کو ہم بلی کر لیں گے، پاکستان شاید سری لنکا ہے یا بھوٹان ہے یا کوئی ایسا ملک ہے کہ جو کہ اس کو آگے سے جو ہے اس کے سامنے چپ کر جائے گا. آگے سے جو ہے وہ پاکستان کی جو افواج تھی وہ دنیا کی عظیم افواج ہیں. پھر انہوں نے جس طریقے سے مارکا حق میں ہندوستان کو زیر کیا تو ہندوستان کو تو بھاگنا پڑا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ بدل گیا انڈیا کے ساتھ، کیونکہ ان کو بچانے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں. اور پاکستان نے امن کو ایک موقع دیا تھا اور پاکستان نے ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ امن کی ہی خواہش رکھتا ہے. لیکن یہ 3 نومبر کو ہماری ایک جو ہے سیٹنگ ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان ایک اور فالس فلیگ کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اگر ہندوستان یہ نہ بھولے، انہوں نے یہ بڑے واضح طریقے سے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک اور فالس فلیگ کی تیاری کر رہا ہے وہ ضرور کریں. ہم زمین میں، فضا میں اور جو ہے وہ سمندر میں اس کے ہر قسم کے فالس فلیگ کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس مرتبہ اگر پاکستان کے ساتھ شرارت کی انڈیا نے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مرتبہ ہم صرف ملٹری تنصیبات کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان جو ہے ان کے جو فائنینشیل ہبز ہیں کو ٹارگٹ کرے گا، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ وہ ملک نہیں ہے جس کے ساتھ آپ روز چھیڑ چھاڑ کر سکو. ایسا سبق ملے گا انڈیا کو